اگر وضو ہے پھر نماز کا وقت ہو گیا پھر آپ نے وضو کی تو یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. اس کا ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے, اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی قربت اور معرفت کا ذریعہ ہے. تو آپ وضو کرے گی سب سے پہلے 3 مرتبہ لٹوں تک ہاتھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ سندر طریقہ وقت کے ساتھ ساری لپیٹ لو. سمجھ رہے ہیں لیکن 3 مرتبہ سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ لٹوں تک کیا کریں گے وہ ہاتھ پورے کیوں ہاتھ میں سنت کا فائدہ کیا ہے اور سو اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ کا سنت ہے. سمجھ رہے ہو کیا یاد کر لینا اور اس پہ عمل کرنا. سو کے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ دھونا کیا ہے سنت ہے. جیسے رات میں اٹھے یا دن میں سو اٹھ گئے تو سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھو لیا ہے. کیوں وضو کا بھی مطلب یہ سب سے پہلا سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کٹو سمیت ہاتھ دھلا جائے. اس لیے دھلا جائے کہ باپو اس کے بعد آپ کو کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, چہرہ دھلنا ہے. تو ہوا کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھو. اس لیے کہ پورے باڈی کا سب سے زیادہ دل حرکت کرتی ہے وہ ہاتھ. ایک دوسرے سے ٹچ کرنا, مس کرنا, چھونا, ملنا, جلنا, پکڑنا یہ ہاتھی سے ہوتا ہے نا. تو ہاتھ میں زیادہ جراثیم, بیکٹیریا, یہ تمام چیزیں رہتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان بیماریوں سے تمہیں محفوظ کر دیا اور فرما دیا گیا کہ 3 مرتبہ تم ہاتھ دھل لو تاکہ تمام جو گندگی لگی ہو, جو جراثیم ہو, تمہارے ہاتھوں سے دور ہو جائے. اسی طرح سو کر دھونے کے بعد پہلے ہاتھ میں سو جائے. سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ جب آدمی سنتا ہے نا نیند کے ہاتھ میں, نیند کی حالت میں کوئی خبر نہیں رہتی. آپ کے علاج ہو گیا یا ہاتھ سے کوئی مس ہوا گندی جگہ یا ہاتھ میں کوئی جراثیم ٹچ ہو گیا, اسی لیے حکم یہ ہے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے, اس لیے کہ تجھے علم نہیں, مجھے معلوم نہیں. اور سنت تمہیں تمہارے دین کی بھی, تمہارے صحت کی بھی, تمہارے ایمان کی بھی یہ سنت حفاظت کر رہا ہے. یہ سنت حفاظت کر رہا ہے. تو حکومت اٹھنے سے پہلے ہاتھ دھل لو تاکہ اس کے بعد اس ہاتھ کا کام ہے اسی سے ناشتہ کرو گے, اسی سے روٹی کھاؤ گے, ادھر بس کرو گے, ادھر بس کرو گے, ادھر چھو گے تو اس کے ذریعے جو جراثیم ہے تمہارے جسم میں نہیں پھیلے گی. تو ہو گیا 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا گیا ہے اندر سنت. اور آپ نے ہاتھ دھل لیا ہاتھ دھلنے کے بعد جو بھی گندگی ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ کو کلی کرنا, کیا کرنا ہے آپ کو کلی. 3 مرتبہ کلی کرنا سنت. اس کا ہاتھ میں پانی لیے, وہ بیٹا لے, تمام منہ کے تمام پارٹ کے زبان کے نیچے کروٹ اگل بگل پانی کو پھیرا. اس کے بعد آپ نے رمضان کا نہ مہینہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سمجھ رہے ہیں. اب اس حکمت پہ ذرا غور کہ ہاتھ میں پانی لیا, منہ میں ڈالے, پہلے جیسے نظر کے سامنے کی آپ دیکھ لیجیے پانی بالکل صاف ہے. پانی کیا ہے صاف ہے. اللہ رب العزت کتنا بڑا محافظ ہے, حفاظت کرنے والا ہے کہ جس چیز کو جہاں شفٹ کرنا تھا وہیں سے سمجھ رہے نا. جیسے پانی لے لیے, نظر پڑ گئی یہ پانی صاف ہے یا گندا ہے. ناک کے بعد جیسے منہ کے قریب جائے گا یہ اللہ ناک سے کر دیا. سمجھ رہے نا. تو ناک سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ پانی بدبودار ہے یا صاف ہے. منہ کے اندر ڈالیں گے تو مزہ سمجھ میں آئے گا. یہ قدرت کا نظام دیکھیے. اگر آپ کو ادھر سیٹ کرتا ہے تو ہاتھ میں پانی لیتے نا تو آپ کو ادھر دکھانا ہوتا, ناک اگر ادھر ہوتی تو کچھ سکھانا ہوتا, اس کے بعد منہ میں ڈالنا ہوتا. کتنی دشواری ہوتی نا. تو
3 مرتبہ کلی کرنا یہ سنت ہے. جسم کے تمام کروٹوں، جسم کے مطلب رگوں کے تمام حصوں میں پانی کا دوڑا دینا، کہ تمام کی کروٹ اور دانتوں کی کھڑکیوں تک پانی پہنچ جائے. کوئی ریشہ ہو، کوئی چیز اگر اٹکی ہو آپ اسے نکال. اور یہ بات ہے جو اور حدیث سنا ترمذی شریف کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں صفحہ نمبر 14 کی حدیث ہے. عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابو دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل پانی کو طلب کیا پینے کے بعد. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کی پانی بہانے کے بعد وقال، تو پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ دسر، اس لیے میں کلی کر رہا ہوں کہ اس کے اندر چکناہٹ ہے. کیا ہے بابو؟ چکناہٹ ہے. اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے تو میں کلی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چکناہٹ دور ہو جائے، اسے ختم ہو جائے، اسے ختم ہو جائے. یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے کہ اگر 3 مرتبہ اسی طرح آپ وضو کی حالت میں آدمی رہتا ہے نا، پان کھا لیا، پان کھانے سے بچ سگریٹ پوری بری چیز ہے، گٹکا وغیرہ کھانا یہ خراب عادت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس سے وضو نہیں، بس کلی کر رہا ہے. اگر کوئی عبادت کی قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہو، وضو ہے تو آپ کلی کرو. سمجھ گئے کیا کریں بابو؟ کلی کرنا ہے. کلی کرنا ہے. وضو ٹوٹتا کس سے ہے؟ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ خرج ہمیں سبھی گئے، آگے پیچھے سے کچھ نکلے، اور کبھی مسفور یا جسم سے پھٹ کر کوئی چیز نکل جائے. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالنا اس کی حکمت کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالو گے نا، دیکھیے ادھر والے ادھر ناک کے اندر بھی ڈالیں، بتا پاتے نہیں مطلب ہے نا، سب کا وہاں زیادہ ڈالیں. یہ جو بھی چیزیں ہیں جو جراثیم ناک سے سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے بعد ناک سے سانس لیتے ہیں، پھر کو دیتا ہے آکسیجن، یہ بڑا اپنا مطلب پھیلتا ہے. ناک کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو 80% رطوبت آپ کے پھیپھڑے کو دیتا ہے، آکسیجن بنا کر. سمجھ رہے نا؟ یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. اس سے سانس لیتے ہیں تو پولوشن ہے کہ نہیں؟ ناک کے ذریعے جیسے آپ سفر کریں گے موٹر سائیکل میں نہیں لگا، ناک میں نہیں لگا کے تو آپ کے ناک گھڑی ہے، کالا کالا نکلے گا نا.